اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے سورہ توبہ کا تعارف۔ سورہ توبہ یہ مدنیہ ہے، مگر اس کی آخری آیات لقد جاءکم رسول سے آخر تک ان کو بعض علماء مکی کہتے ہیں۔ اس سورت میں 16 رکوع اور 129 آیات ہیں۔ اب توبہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں، اور ان میں سے 2 نام مشہور ہیں، نمبر 1 توبہ اور دوسرا برات۔ توبہ اس صورت میں کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورۃ توبہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے برات، یعنی اس کا معنی بری و ذمہ ہونا ہے، اور اس کی پہلی آیت میں کفار سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ برات کہتے ہیں۔ اچھا، سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی ہے، بسم اللہ امان ہے، اور سورۃ توبہ تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخری صورت جو ہے وہ سورہ توبہ نازل ہوئی۔ سورہ توبہ کے فضائل کیا ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق سورہ ہود، سورہ برات، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتا۔ دوسرا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ برات نازل ہوئی تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں کی خاطرداری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور تیسری فضیلت، حضرت عطیہ حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، تم خود سورہ برات سیکھو، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، تم خود سورہ برات سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ سورہ توبہ کے مضامین کون سے ہیں؟ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کے احکام بیان کیے گئے، اور غزوہ تبوک سے منافقوں کو روک کر مسلمانوں اور منافقوں میں امتیاز کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا اور وہ اپنے معاہدے پر قائم نہ رہے۔ دوسرا، کفار مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کے دعوے کا رد کیا گیا۔ تیسرا، غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا گیا۔ چوتھا، یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کا رد کیا گیا۔ پانچواں، ہجرت کے وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غار ثور میں ہونے والی گفتگو بیان کی گئی۔ چھٹا، زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے۔ ساتواں، مسجد درار کا واقعہ بیان کیا گیا اور مسجد قباء کی فضیلت بیان کی گئی۔ آٹھواں، حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، جو کہ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے، ان کی توبہ کا واقعہ وہ بیان کیا گیا۔ سورہ انفال کے ساتھ اس سورہ توبہ کی مناسبت کیا ہے؟ سورہ توبہ کی اپنے سے ماہ قبل سورہ انفال کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اسلامی ملک کے خارجی اور داخلی اصول بیان کیے گئے، صلح اور جنگ کے حکام، سچے مومنین، کفار اور منافقین کے حالات بیان کیے گئے، دیگر ممالک کے ساتھ ہونے والے معاہدوں اور عہد و پیمان کے حکام بیان کیے گئے۔ البتہ سورہ انفال میں مسلمانوں کو معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ توبہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کفار کی طرف سے عہد شکنی کی ابتدا ہو، یعنی وعدہ توڑنے کی، اس عہد کو توڑنے کی، تو وہ بھی ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے توڑ دیں۔ نیز دونوں صورتوں میں مشرکین کو مسجد حرام سے روکنے کا حکم دیا گیا، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، مشرکین اور اہل کتاب سے جہاد کرنے پر تفصیلی کلام کیا گیا، اور منافقوں کی خصلتیں وہ بیان کی گئیں۔ اللہ رب العزت کی پاک مقدس اور بلند بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت قرآن و حدیث کے نور سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائے،
اور ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو سونا فرمائے، دین پر استقامت، ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔